کاروان سرائے میں قیام کرنے والے، آج کی شب قیام کرنے والے تمام مسافروں کو میرا سلام پہنچے۔ آج کاروان سرائے جو ہے وہ پہاڑ سرائے۔ خواتین و حضرات، ایک نام ہے رائن ہولڈ میسنر۔ میرا خیال ہے کہ کوپیمائی میں سب سے بڑا نام کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ ٹیرول میں رہتے ہیں، یہ اٹالین پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے وہاں، لیکن جرمن نژاد۔ میرے بھی شدید فیورٹ، میری بڑی خواہش تھی ان سے ملاقات کرنے کی، لیکن آج تک ملاقات نہیں ہوئی۔ تو ایک بار کو 25-30 سال پہلے کی بات ہے، وہ آئے ادھر ہمارے ناردرن ایریا میں، خاص طور پہ روپل فیس ان کا بڑا فیورٹ تھا، نانگا پربت کا۔ چنانچہ پی ٹی وی کی طرف سے ان سے درخواست کی گئی کہ ہمیں انٹرویو کے لیے ٹائم دیں، تو انہوں نے ٹائم دیا۔ انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ انٹرویو آپ کریں گے۔ میری تو دلی خواہش پوری ہو گئی، لیکن انفارچونیٹلی انہی دنوں کوئی فیملی کا ایسا میٹر تھا کہ میں اس کی ریکارڈنگ کے لیے نہ جا سکا۔ اب مجھے چونکہ انٹرسٹ تھی تو میں نے وہ پروگرام دیکھا۔ اچھا، اس میں تھوڑا سا زیب داستان ہوگا، لیکن تقریباً جو پروگرام ان صاحب نے کیا جو میزبان تھے وہ اس قسم کا تھا، وہ تجزیہ وغیرہ کرتے تھے، سیاسی تجزیے۔ تو انگریزی ان کی بھی میری طرح بہت ہی ناتواں تھی۔ تو پہلے تو انہوں نے پڑھا کہ کیا کیا جو ان کو لکھ کے دیا گیا تھا، اس کے بعد کہتے ہیں مسٹر میسنر، یو گو ٹو بگ ماؤنٹین، ویری بگ ماؤنٹین، ویری ہاربل ماؤنٹین، یو گو آن دا ٹاپ۔ اچھا، اور میسنر نے کہا یس۔ کہتے بٹ ہاؤ ڈو یو گو دیئر؟ دے آر ویری بگ ماؤنٹینس اینڈ یو مسٹ بی ویری بریو پرسن۔ تو مجھے یاد ہے میسنر نے ایک کمال کا فکرہ کہا تھا، آپ اس سے ایگری کریں یا نہ کریں۔ جب اس نے کہا نا کہ یو مسٹ بی ویری بریو پرسن، تو میسنر نے کہا ریممبر ون تھنگ، اے بریو ماؤنٹینئر از آلویز اے ڈیڈ ماؤنٹینئر۔ دوسری بات جو مجھے یاد ہے کہ ان صاحب نے پوچھا کہ ان سوئٹزرلینڈ دے آر ویری گڈ ماؤنٹین، ویری بیوٹیفل، آئی ہیو سین فوٹوگرافس، یو نو، اینڈ وائی ڈونٹ یو لائک دم؟ تو اس کا جواب بھی بڑا مزیدار تھا۔ میسنر نے کہا کہ ان سوئٹزرلینڈ دے ہیو ہلاکس، دا ماؤنٹینس آر ان پاکستان۔ یعنی سوئٹزرلینڈ میں تو ٹیلے ہیں، جو پہاڑ ہیں وہ صرف یہاں پہ ہیں۔ اور اس کے بعد ایک کلاسک بات جو بعد میں آج کل سچ ثابت ہو رہی ہے، میسنر نے کہا کہ میرا بس چلے تو پاکستان کا جو ناردرن ایریا ہے، گلگت بلتستان، اس کو میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لوں، جس طرح عجائب گھر کو محفوظ کیا جاتا ہے، کیونکہ وہاں کا کلچر، وہاں کے لوگ، وہاں کی جو سینری ہے، وہاں کی جو شاندار پہاڑ ہیں، یہ انٹچڈ رہنے چاہیے۔ اور اس لیے اس کا جواز بڑا خوبصورت تھا، اس لیے کہ کل کلاں آج سے 100 سال بعد مثلا پوری دنیا آلودہ ہو جاتی اور ہر طرف دھواں ہی دھواں ہے۔ ایک بچہ اپنے باپ سے پوچھتا ہے کہ ابو، کیا اللہ میاں نے ہمارے لیے یہ دنیا بنائی تھی؟ تو وہ باپ اپنے بچے کا ہاتھ تھام کر اسے ناردرن ایریا لے جائے اور کہے کہ نہیں بیٹے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس نوعیت کی دنیا بنائی تھی جسے ہم نے برباد کر دیا۔ یہ بڑی بات اس لیے بھی ہے، میں اس کی تفصیل میں آج نہیں جاؤں گا، کہ ناردرن ایریا واقعی ان دنوں برباد ہو رہا ہے، اس کی اصل شناخت گم ہو رہی ہے۔ بلڈنگز ہیں، ہوٹلز ہیں، اور بے ترتیب، اور اس میں سب لوگ انوالو ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی مجھ جیسا جا کے تو وہاں پہ وائلیشن کرتا ہے قانون کی، وہ تمام ادارے جو ہوتے ہیں وہ پشت پناہی کر رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہم میسنر کی یہ خواہش پوری نہیں کر سکے۔ اچھا، میسنر جو ہیں وہ صرف ماؤنٹینئر ہی نہیں ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ وہ فلاسفر ہیں ماؤنٹینز کے۔ ان کا جو اظہار ہے بڑا اسٹرانگ ہے اور بالکل مختلف ہے، اور انہیں ایک ادبی پرائز بھی ملا ہوا ہے ان کی نثر کے حوالے سے۔ ایک کتاب میرے پاس ہے، دا بگ والز، پرانی کتاب ہے، اور اس کی ایک تاریخ ہے، اس لیے میں یہاں پہ لایا ہوں۔
اور اس کتاب میں رائنولڈ میسنر نے دنیا کی جو بڑی والز ہیں، برفانی دیواریں ہیں، ان کا تذکرہ کیا ہے، اور اس میں انہوں نے بہت ساری دیواروں کا تذکرہ کیا جو پاکستان میں ہیں، لیکن سب سے جو اہم ہے وہ ہے نانگا پروت کا ساؤتھ فیس، روپل فیس. اور اس کے بارے میں یہ لکھتے ہیں کہ جب ممری، جو بڑی فیمس وہ بھی کلائمبر تھے، اور اس کے بعد ولی مرکل لیجنڈ ہیں وہ بھی ماؤنٹینرنگ کے، saw the روپل فیس، none of them thought it would ever be possible to climb it. یہاں تک کہ ہرمن بوہل جس نے نانگا پروت کلائم کیا تھا، اس نے بھی جب اس کا وہ فیس دیکھا، روپل فیس، تو اس نے کہا کہ یہ فتح ہونے والا نہیں ہے. اچھا، آپ پوچھیں گے کہ یہ کتاب مجھ تک کیسے آ گئی؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ ایک داستان ہے. میسنر نے یہ کتاب کسی آفیشیل کو، موسٹ پرابلی سرکاری افسر ہی ہوگا، کو دی، ٹو مسٹر زبیر ہوپنگ فار گڈ ہیلتھ، رائنولڈ میسنر، 16/5/79، اور موصوف نے اس کو بھیج دیا تو وہ فٹ پاتھ پہ آ گئی. فٹ پاتھ پہ کسی صاحب نے جو میرے پڑھنے والے تھے انہوں نے خریدی، اور انہوں نے لکھا، محترم طارق صاحب، اس کتاب کے صحیح حقدار آپ ہیں، زرار بابری، مارچ 99. تو اس طرح یہ کتاب مجھ تک پہنچی. اچھا، میسنر کے یہ جو دستخط ہیں یہ اس لیے بھی کام آئے کہ میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ جب وقار کے کیفے میں میسنر صاحب آئے، وہاں پہ کریم آباد میں سائیکی میں، تو انہوں نے بہت مہربانی کی کہ میری کتاب نانگا پروت وہاں پڑھی ہوئی تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ نانگا پروت میں خاصا نارتھ پہلی مرتبہ انٹروڈیوس ہوا تھا، خاص طور پہ فیری میڈوز وغیرہ. تو انہوں نے میسنر کو اس کتاب کے بارے میں بتایا، اور اس کتاب کے اوپر میرے لیے آٹوگراف لیے. اور جب وقار نے مجھے یہ کتاب دی تو میں یقین نہ کر سکا، مطلب کہ یہ ہے تو مخلوص شخص نا، کیا پتہ اس کا. تو میرے پاس چونکہ یہ کتاب تھی تو پھر میں نے دونوں کا موازنہ کیا، واقعی وہ میسنر کے آٹوگراف تھے. اب یہ حال ہی میں کو پیمائی کا جو میدان ہے، اچھا کو پیمائی کا میدان کہنا بڑی فضول سی بات ہے، لیکن محاورہ ہے کہ فلاں میدان اور فلاں میدان. یہ کہہ لیجئے کہ کو پیمائی کا جو پہاڑ ہے اس میں ایک عجیب و غریب فنومینا جنم پذیر ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پریویسلی جتنے بھی کو پیما ہوتے تھے ہمارے انٹرنیشنل لیول کے، گلگت بلتستان کے، جن میں نذیر صابر سر فہرست ہیں، اشرف امان ہیں، روز علی ہیں، لٹل کریم ہیں، بعد میں ستپارہ ہیں، کرنل شیر علی ہیں، رجب شاہ ہیں، یعنی ان گنت بہت پرومیننٹ بڑے بڑے کو پیما ہوئے ہیں، لیکن میدان کی طرف سے کوئی ادھر نہیں گیا. اب یہ جو نیا فنومینا ہے وہ یہ ہے کہ ہم میدانی لوگ جو یہاں رہتے ہیں، جو پنجاب کے ہیں یا سندھ کے ہیں یا کسی اور علاقے کے ہیں، انہوں نے بھی کو پیمائی اختیار کرنی شروع کر دی، اور اس میں وہ بہت پرومیننٹ. اور اس میں میرے نزدیک جو نوجوان ہے، جو میرا بھی ہیرو ہے، پاکستان کا ہیرو ہے، نیشنل ہیرو ہے، میرا فیوریٹ ہے، وہ شہروز ہے، اور وہ سر فہرست ہے. آج شہروز ہمارے مہمان ہیں، اور انہوں نے بس آج کی شام یا کل صبح 12 چوٹیاں کر چکے ہیں، 8000 2 رہ گئی ہیں، وہ چائنا میں ہیں، اور یہ کل وہاں پہ جا رہے ہیں. اور اسی لیے یہ ایک گڈ ول جسچر ہے یہ پروگرام جو ہے. ہم ان کی کامیابی کے لیے دعا گو بھی ہیں، اور ان سے کچھ گفتگو بھی کریں گے. تو شہراز، آپ 2 باقی رہ گئی چوٹیاں، تو مطلب وٹ ڈو یو فیل کہ یو ول ڈو اٹ؟ انشاءاللہ پچھلے 10 سال سے اس ڈریم کو کیری کر رہا ہوں، اور اللہ نے بڑا ساتھ دیا اس چیز کے اندر. تو آئی تھنک کہ جو جذبہ میرا پہلے تھا اسی جذبے کے ساتھ اب یہ 2 چوٹیاں بھی ختم کروں گا، اور انشاءاللہ جو ڈریم تھا کہ wanna be the youngest in the world to do that وہ پورا کرنا. اچھا، ابھی تک تو آپ ینگسٹ جی، یہ اتنی چوٹیاں کرنے والے. جی. اچھا، آپ یہ فرمائیں کہ یہ جو 12 آپ نے کی ہیں، مثلا مجھے یاد ہے کہ ایوریسٹ کہہ رہا ہوں، نانگا پروت پہ آپ گم ہو گئے، اور آپ کے والد صاحب بھی بڑے پریشان تھے، ظاہر ہے ہم بھی پریشان تھے. تو کہاں گم ہوئے تھے، کہاں رہ گئے تھے؟ بیسیکلی ہم نے نانگا پربت کو کلائم کیا تھا دیامر فیس سے. تو
اس پورے پہاڑ پہ صرف ہم 2 لوگ تھے, میں اور فضل جو کلائم کر رہے تھے اس کو, اور روپ بھی فکس نہیں تھی اوپر. تو ہم لوگ جب سمٹ کر کے نیچے آ رہے تھے تو اس کے جو نیچے ٹریورس آتی ہے لمبی, اس در اس کیا ہوتی ہے ٹریورس, یہ عام لوگوں کو نہیں پتا نا. اچھا, ٹریورس جو کسی بھی پہاڑ کا ایک کراس سیکشن ہوتا ہے نا, اس کو ہم ٹریورس کہتے ہیں, جو پہاڑ کے بالکل ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کو ایک سیدھی لائن میں لے کے جاتا ہے, لیکن اس کے ایک طرف کچھ بھی نہیں ہوتا, صرف ایک آپ پہاڑ کے بالکل ساتھ لگ کے چلے. اچھا, وہاں پہ کیا ہوا؟ وہاں پہ وائٹ آؤٹ ہو گیا. وائٹ آؤٹ مطلب کہ کلاؤڈز آ گئے, بادل آ گئے وہاں پہ, اور رستہ جو ہے وہ نہیں مل پا رہا تھا. میں نے اپنے گارمنٹ سے اپنے والد صاحب کو ٹیکسٹ کیا کہ نیڈ ہیلی کاپٹر ریسکیو, دیٹس اٹ. میں نے اور کوئی میسیج نہیں کیا, بیکاز میں پینک ہو گیا تھا. سو پہلی بار یہ سچویشن ہوئی تھی, جو ہم نے فٹ اسٹیپ بنائے ہوئے تھے وہ بھی نہیں تھے, آکسیجن ختم ہو گئی ہوئی تھی میری. تو بیڈ پلاننگ تھی. جی سر, بیڈ پلاننگ تھی کہ آکسیجن ختم ہو گئی سارا کچھ؟ نہیں, اصل میں اس میں یہ ہوا کہ ہم صرف 2 بندے تھے, ہمارے پاس بیک اپ پلانز نہیں تھے ہمارے پاس, اور اس طرح کی کوئی آپشن نہیں تھی. ہمیں تھا کہ ہم سمٹ کر کے جلدی جائیں گے, لیکن انفارچونیٹلی وہاں پہ روپ نہیں لگی ہوئی تھی. اور میرے ساتھ جو فضل تھا, فضل علی شمشال کا, بہت اسٹرانگ کلائمبر ہے, وہ وداؤٹ آکسیجن اور وداؤٹ ڈاؤن سوٹ تھا. اچھا جی, تو مجھے اس کا بھی خیال کرنا تھا ساتھ ساتھ نیچے اترتے ہوئے. تو ہم کافی حد تک لیٹ ہو چکے. تو پھر ہیلی کاپٹر آ گیا؟ نہیں سر, ہیلی کاپٹر تو بہت دور ہے. ابھی تو ہم نے وہاں پہ پوری رات گزاری, اور 27 گھنٹے گزارنے کے بعد. اچھا, وہاں پہ کوئی ٹینٹ تھا آپ کے پاس کیا؟ ہمارے پاس کوئی شیلٹر نہیں, کوئی کچھ نہیں. ہم کانپ رہے تھے, اور ہم نے ایک چھوٹا سا اگلو بنایا, بالکل چھوٹا سا, جس کے اندر وہ اپنے منہ ڈال سکیں. اور میں نے اپنے آکسیجن ماسک کے اندر کپڑا ڈالا ایک, اور اپنا آکسیجن ماسک اس طرح پہن لیا تاکہ مجھے گرم ہوا آئے, میری باڈی میں ٹھنڈی ہوا نہ جائے. اور پوری رات مجھے یاد ہے کہ ہم کانپ رہے, اور ہیلوسینیشنز ہو رہی تھی مجھے بار بار, کہ کوئی آتا تھا کہتا تھا کہ چلو شروز ہیلی کاپٹر میں بیٹھو. اور جب میں ایسے اٹھتا تھا ایسے کرنے کے لیے, تو آگے ایک تاروں سے بھری ہوئی رات ہوتی تھی, اور وہ ایک خوفناک منظر ہوتا تھا. تو وہ ان دا مڈل آف نو ویئر ہم لوگ پڑے ہوئے تھے دونوں. اور یہ کون سا کیمپ تھا؟ یہ سمٹ سے نیچے وہ جو ایک ٹریورس آتی ہے جو کراس میں تھا, وہ لاسٹ کیمپ سے تھوڑا سا اوپر. ہم لوگ 7,300 بالکل آلموسٹ نیئر دی سمٹ. جی سر, 7,300 یا 400 میٹر پہ جو تھے ہم لوگ تھے وہاں پہ. اور وہ ایک بہت خوفناک منظر تھا میرے لیے. وہ مجھے آج تک نہیں بھولتا کہ ہم لوگ کانپ رہے تھے, اور مجھے کندھوں سے نیچے کوئی جسم کا ایسا حصہ نہیں تھا جو محسوس ہو رہا ہو. اور وہ بس ہم نے ایکسیپٹ کر لیا ہوا تھا کہ ریالٹی, بیکاز جب آپ کو پتہ ہوتا ہے نا کہ آپ مرنے لگتے ہو, تو اس سے پہلے ہی آپ مر چکے ہوتے ہیں. اچھا, یو فیلٹ کہ the death is near. ہاں جی, مطلب میں نے بس آئی کلوز مائی آئیز, اور میں نے ایکسیپٹ کر لیا تھا کہ یار دس از دی اینڈ. تو اور مجھے ایک سائڈ پہ اس چیز کی خوشی تھی کہ یار ایٹ لیسٹ میری موت کا کوئی اسٹینڈرڈ ہے, کہ یار نانگا پربت پہ کیمپ 4 پہ کہاں پہ نصیب ہوتی ہے اس طرح کی چیز. جب آپ کی گمشدگی کی خبر نشر ہوئی, جی, تو والدہ صاحبہ کا کیا ریئیکشن تھا, والد صاحب کا؟ والدہ میری بہت اسٹرانگ ہے, والد صاحب ایک بہت چھوٹے دل کے مالک ہیں, تو بہت زیادہ سافٹ. والدہ میری بہت اسٹرانگ ہے اس معاملے میں. والدہ کا میرا کوئی ریئیکشن نہیں تھا. والدہ صرف اللہ سے دعا کرتی رہی ہیں. وہ ابو نے گھر سر پہ اٹھایا ہوا تھا پورا, اور والد ہیں پریشان ہوتے ہیں زیادہ, اور بس اس سے رابطہ کر, اس سے رابطہ. اچھا, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ عام طور پہ یہ یوزول قسم کا سوال ہے کہ کوئی بھی سیلیبریٹی ہو, فیمس آدمی ہو, تو وہ کہتے ہیں کہ ہر فیمس آدمی کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے. اور میں کہتا ہوں نہیں, شہروز ایک ایسا شخص ہے جس کے پیچھے ایک مرد ہے, اس کا باپ ہے. جی سر, انہوں نے آپ کو سپورٹ کیا. جی, کون سی؟ اچھا, وہ پہلے ہیلی کاپٹر تو آ جائے نا. جی سر. تو ہیلی کاپٹر جو ہے, جب ہم لوگ اگلے دن اٹھے ہیں وہاں سے, اور میں نے کہا کہ یار آئی تھنک کہ یہ رستہ ہے, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اگر ہم اٹھ گئے نا زندہ تو رستہ بھی مل ہی جائے گا. تو میں نے چلنا شروع کیا ہے وہاں سے سیدھا, اور تقریباً 6 گھنٹے ٹریل بریکنگ کے بعد, بیکاز ٹریل بریک بہت مشکل ہے کرنا, وہ بھی جب آپ کو آکسیجن نہیں, آپ نے ایک پوری رات گزار لی وداؤٹ آکسیجن, اور پانی بھی نہیں پیا ہوا, حلق بالکل خشک تھا. تو جب 6 گھنٹے چلنے کے بعد مجھے وہ کیمپ 3 نظر آیا نا, میں نے اس طرح بیگ پھینک کر, میں وہ الفاظ تو نہیں بول سکتا آن کیمرہ آف کورس, لیکن میں نے ایسے بیگ رکھا ہے, اور میں نے کہا کہ یار بس بچ گئے ہم لوگ.
اور جب کیمپ میں گئے ہم لوگ تو ٹھنڈا جوس بنا کے پیا اور اس کے اگلے دن پھر ہم نے بیس کیمپ کی طرف چلنا شروع کیا. تو کنشوفر وال پہ مجھے کوئی نیپالی ملے اور کنشوفر وال پہ مجھے نیپالی ملے. اس نے مجھے ایک بریڈ کے اندر چاکلیٹ رکھ کے دی اور اس نے کہا یہ کھاؤ. کنشوفر وال سے جب میں نیچے اترنا شروع ہوا اوپر سے راک فال آ گئے اور ایک ایولانچ نے مجھے تھوڑا سا گھسیٹا نیچے کو. اچھا میں نے سنا تھا کہ ہیلی کاپٹر آ رہا تھا تو آپ نے ریفیوز کر دیا. جی بیکاز دیکھیں اگر میں ہیلی کاپٹر جس وقت میری نیڈ تھی نا اس وقت نہیں پہنچا. ٹیکنیکل ریزنز ہو سکتی ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو اس وقت نہیں پہنچا. تو آئی تھنک کہ اللہ نے مجھے ہمت دے دی تھی اور اگر میں اس ہمت کو ٹھکرا دیتا تو شاید ہیلی کاپٹر میں چڑھتے ہوئے میرے ساتھ کچھ ہو جاتا. یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اگر آپ اترتے ہوئے ہاں جی کوئی مدد لیں اس طرح تو پھر سمٹ کاؤنٹ نہیں ہوتی میرا خیال. سر ماڈرن ڈیز میں بہت ساری اس طرح کی چیزیں آ گئی ہیں جس طرح لوگ کچھ نہ کچھ کنٹروورسی ڈھونڈتے ہیں اس چیز کو کرنے میں. اب لوگوں کے لیے سمٹ کیمپ 4 پہ رسی پھکوانا کیمپ ہیلی کاپٹر سے بالکل ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کسی سویئر انجری کی وجہ سے واپس آ رہے ہو تو وہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ تو زیادتی ہے نا, مطلب آپ اپنے آپ کو کتنا پروف کر سکتے ہو اس چیز میں. تو میرا خیال سے کہ اگر آپ کو کوئی چوٹ وغیرہ لگ گئی اور کوئی سیریس ہیلتھ ہے تو آئی تھنک لائف سے امپورٹنٹ کوئی چیز نہیں ہے. پھر بھی اگر آپ یہ کہو گے, اگر آپ یہ نہیں کہو گے شکر ہے اس کی زندگی بچ گئی, یہ کہو گے کہ تیرا سمٹ نہیں ہوا, تو آئی تھنک کہ آپ ایک ماؤنٹینئر نہیں ہو. بیکاز آپ جو ہے وہ صرف سمٹ کو دیکھ رہے ہو, ایک لائف کو نہیں دیکھ رہے, ہیومن بینگ کو نہیں. ہیومن بینگ کو نہیں دیکھ رہے. اچھا پہلی کون سی 8000 کی تھی آپ؟ براڈ پیک. اچھا میں یہی سوچ رہا تھا کہ براڈ بوائے آپ کو کہتے ہیں, جو آپ ویسے تو دھان پان سے ہیں, تو یہ ایسا لیبل چسپاں ہوا ہے. یو ور دا ینگیسٹ آن براڈ پیک؟ جی سر, آئی ایم دا ینگیسٹ آن براڈ پیک. جی سر, اسٹل اٹس بین 4 ایئرز ناؤ. اچھا اس کے بارے میں کچھ بتائیں کہ بھئی وہی کہ فیلنگز وغیرہ, یا مطلب پہلی مرتبہ اتنی بلندی پہ جا رہے ہیں تو خوف. سر خوف تھا آف کورس, کیونکہ میں ہمیشہ آئی ایم افریڈ آف ماؤنٹینس اور مجھے یہ چیز کہنے میں شرم نہیں ہے بیکاز دے آر سلیپنگ جائنٹس. جیسا میسنر نے کہا ہے نا کہ بریو ماؤنٹینئر, آپ ان کے سامنے بہادری نہیں دکھا سکتے. ڈیڈ کلائمبر, تو یو ہیو ٹو بی ہمبل. مطلب سم ٹائمز یو ہیو ٹو باؤ یور ہیڈ اینڈ یور ٹنگ مسٹ کنفیکس کہ یار دے آر دا گریٹسٹ. ہاں ٹھیک, تو تسی بڑے ہو. ہاں جی, کنفیس کرنا چاہیے آپ کو. تو میں بھی یہی کرتا ہوں. اور براڈ پیک پہ ایکسائٹمنٹ ہی اتنی تھی کہ میں نے سب فضول سامان رکھا تھا براڈ پیک کو سبمٹ کرنے کے لیے. اس طرح کی چیزیں کہ جن کا سمٹ سے کوئی تعلق ہی نہیں. تو میں نے سر اب بہت سارے, اب میں نے جوس کے چھوٹے چھوٹے ڈبے رکھے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, بوسٹر انرجی ڈرنکس رکھی ہوئی تھی. اچھا اوپر جا کے کیا کیا؟ میں نے وہ 8000 پہ کھولا سر, وہ وہیں جم گیا. تو وہ اس کو پھر بس ایسے ہی واپس رکھ دیا ہم نے کہا کہ. اچھا اس کے بعد یہ خطرناک ترین تو میرا خیال ہے کہ نانگا پربت والی بھی. نانگا پربت بھی, اور میرا خیال سے کہ اناپورنا بھی. اچھا اناپورنا بہت بدنام ہے. جی سر, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ بھئی K2 پہ جو 4 لوگ اوپر پہنچتے ہیں ان میں سے واپسی پہ 1 مر جاتا ہے ایوریج یہ چل رہی. تو اناپورنا کے بارے میں بھی کچھ یہی, اناپورنا کے بارے میں بھی یہی کچھ ہے. اناپورنا بیسیکلی ڈیڈلی بہت زیادہ ہے, ایولانچ آنے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے, اور ٹیکنیکل مجھے نہیں لگی اتنی, ٹیکنیکل اتنی نہیں ہے, لیکن آئی تھنک کہ وہ ڈیڈلی بہت زیادہ. خوبصورت ترین ماؤنٹین کون سا؟ نانگا پربت سے خوبصورت ماؤنٹین نہیں ہے, کیونکہ اس کا بیس کیمپ بہت خوبصورت ہے اور وہ ایک میسو ماؤنٹین ہے. K2 بھی بہت خوبصورت ہے. K2 لیکن نا آپ کو کئی دن پہلے اسٹرگل کرواتی ہے, اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ K2 کو دیکھ پاتے ہو. اور K2 سے زیادہ جو ایک وہ چیز ہوتی ہے نا کہ اس کے ارد گرد کے ماؤنٹینز جو ہیں جس کے اندر K2 سب سے الگ لگ رہی ہے, لیکن وہ جو جنکشن ہے نا آئی تھنک کہ وہ K2 سے زیادہ آپ کی اٹریکشن کو کیچ کرتا ہے. کنکوڈیا جو ہے. لیکن جو نانگا پربت ہے نا سر, وہ ایک بس وہ پھولوں کی چادر میں ایک سفید جائنٹ جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے بالکل. تو نانگا پربت میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کو مقامی طور پہ ویسے بھی شلمکھی کہتے ہیں نا, 100 چہروں والی. جی جی 100 چہروں, مطلب جدھر جائیں اس کا چہرہ ایک مختلف چہرہ ہے. جی اچھا, اور جب گھر سے نکلتے ہیں تو والدہ کو دعا کرتی ہیں یا کوئی اور خواہش کرتی ہیں؟ والدہ بس یہی کہتی ہیں کہ جلدی جلدی اپنا یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کرو, اچھا, اور پھر بس تیری میں شادی کروں. اور
ہاں میں نے بھی یہی پوچھنا تھا کہ بھئی یہ بعد میں پوچھنا تھا، لیکن ابھی پوچھ لیتا ہوں کہ جب یہ انشاءاللہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ کہ یہ پروجیکٹ آپ اگر مکمل کر لیتے ہیں اینڈ یو بیکم دا ینگسٹ ماؤنٹینئر ان دا ورلڈ ٹو ڈو آل 8,000 اس کے بعد ریٹائر ہو جانا؟ جی سر، ریٹائر ہو جانا ہے. اچھا. وہ بلکہ مجھے ایک شعر بھی یاد آتا ہے اس پہ کہ وہ کہتا ہے کہ پہاڑوں سے مخاطب ہو کہتا ہے کہ ساقی گئی ہے بہار اور دل میں رہی ہے ہوس، اب تو منتوں سے جام دے اور میں کہوں کہ بس. اچھا اچھا. ویسے میں ایک بوڑھے ٹریکر کے طور پہ میں پریڈکٹ کرتا ہوں کہ دیٹ ول ناٹ ہیپن، کیونکہ ہم جب ٹریکس پہ جاتے ہیں اور برے ٹریکس پہ جاتے ہیں، چاہے وہ سنو لیک کا ہو یا جو بھی ہو، گندگورو ہو، تو بالکل باقاعدہ اپنے آپ کو بھی دوسروں کو بھی گالیوں سے نواز رہے ہوتے ہیں کہ دماغ خراب ہے، اتنی کمفرٹیبل لائف چھوڑ کے یہاں پہ آپ دھکے کھا رہے ہو، موت سامنے ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن وین وی کم بیک، ایک رات آرام سے سوتے ہیں، اگلے روز پھر نیکسٹ پروجیکٹ جو ہے وہ شیپ میں آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ میں پریڈکٹ کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے اس سے مختلف ہو. اچھا، جب آپ ایوریسٹ پہ گئے، بلکہ خواتینوں کا شہروز ایوریسٹ پہ گیا تو یہ آیا مجھے ملنے کے لیے، میری دعاؤں کے لیے، ویسے ہی مجھ سے محبت کرتا ہے. تو میں نے اسے کہا تھا کہ انشاءاللہ تم ایوریسٹ کر لو گے، کیونکہ تم اکیلے نہیں ہوگے، تمہارے پیچھے پیچھے ایک بوڑھا چلا آ رہا ہوگا. اور جب یہ ایوریسٹ پہ گیا ہے اور اس کی چوٹی سے اس نے ایک میسیج ریکارڈ کیا. جب شادی کی آپ نے بات کی تو نانگا پربت کے سائے میں یا کہاں پہ کہیں اور بھی آپ کو شادی کی آفر ہوئی تھی؟ نہیں سر، بس شادی میں ابھی تو نہیں کروں گا. نہیں کریں گے نہیں، مطلب خواہش تو ہوتی ہے نا. کوئی خاتون ہے، اس نے ہمیں تو کچھ زیادہ پتہ نہیں ہے، لیکن 90 دن کے اندر اندر اس نے کوئی 14 چوٹیاں کر لی ہیں. نہیں سر، مجھے تو صرف ایک آفر آئی تھی نا. نہیں وہ 14 چوٹیاں کر لی انہوں نے. کیا نام ان کا؟ کرسچین، ناروے کی رہنے والی. سر کرسچین ہاریلا. تو آپ کے عشق میں مبتلا ہو گئی؟ کہہ سکتے ہیں. کہہ سکتے نہیں، یا کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے. عشق کو تو اٹھا کر کے لگتا ہے. میرا خیال سے سر. ہاں نہیں، میں آپ کا نہیں پوچھ رہا نا. ظاہر ہے لوگوں نے پروگرام دیکھنا ہے. ہمیشہ جو ہم پاکستانی ہوتے خود اقرار نہیں کرتے، میں بھی نہیں کرتا. میں کہتا ہوں دوسری کوئی عاشق ہو گئی مجھ پہ، ہے نا. نہیں، میں تو سر اس چیز پہ آن ایئر میں بالکل بھی نہیں کرتا اقرار. اچھا اور مطلب تو ہم عمر تو نہیں ہوگی تم سے زیادہ؟ ہمارا تقریباً کوئی 20 سال کا تو فرق ہوگا. تو کیسی کلائمبر؟ کلائمبر تو میں اتنی ٹیکنیکل کلائمبر نہیں ہے، لیکن اسٹرانگ ہے. لیکن وہ آرگنائزیشن ہے نا، کیونکہ ہر 4 دن کے بعد ایک چوٹی. جی وہ تو سر آپ دیکھیں کہ پیسے کی بات ہے ساری، کہ آپ کو اسپانسرس کتنے اسٹرانگ ملتے ہیں. لیکن دوسری بات ہے کہ آف کورس کہ ہم وہ اگر اس نے ایک ورلڈ ریکارڈ بنایا ہے تو دنیا میں اور کوئی بھی نہیں ہے وہ کرنے والا، تو اس کا سم ہاؤ کریڈٹ تو جاتا ہے اس کو. نہیں تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر مجھے بھی اتنے پیسے ملتے تو میں بھی کر سکتا. فور شور. اور میں ابھی بھی یہ آفر آن ایئر کر سکتا ہوں کہ میں کر سکتا ہوں. اچھا، کس چوٹی پہ پہنچ کے سب سے زیادہ خوشی ہوئی؟ یو ور ریئلی ہیپی؟ کنچن جنگا پہ. اچھا، وائی؟ جی 20 گھنٹے لگ گئے ہمیں اس کو سبمٹ کرتے ہوئے. اچھا. شام کو 6 بجے چلے، اگلے دن 4 بجے صبح رات کو شام کو سبمٹ پہ پہنچے. اچھا، اس لیے زیادہ خوشی. ہاں جی. اور اس میں سر وہ ساری روپ اس طرح نکالنی اور وہ سب کچھ، اتنا تھک چکے ہوئے تھے نا ہم لوگ. اور وہ اتنا لمبا ماؤنٹین تھا کہ 7500 میٹر سے 8500 میٹر پہ جانا ہے. اچھا. 7300 میٹر سے، سوری. اچھا، مشکل ترین ویسے کون سا لگا؟ نانگا پربت. نانگا پربت جی. اچھا، بار بار نانگا پربت شیخ کرسٹین کی وجہ سے آ جاتی ہے، لیکن بار وہ اپنا آپ پچھلے دنوں ہالینڈ گئے تھے. جی. وہ کس سلسلے میں گئے؟ میں بیسیکلی 14 اگست کا ایک فنکشن تھا، اس سلسلے میں گیا تھا کہ پاکستانی کمیونٹی سے ملنے کے لیے. اچھا. آئی واز انوائٹیڈ بائی پاکستانی ایمبیسڈر ان ڈین ہاگ، تو وہ سلجوق بھائی نے انوائٹ کیا تھا مجھے. اچھا. میں نے کہا کہ یہ اچھا، خیر. ہاں نہیں، وہ بڑی تعریف کر رہا تھا تمہاری. ہاں جی، انہوں نے مجھے رکھا باقاعدہ، اور کھانا پینا وغیرہ سب کچھ ہسٹری بتاتے تھے جگہوں کی، اور وہ بتاتے تھے کہ یہ وہ وائرس کا وہ بتاتے تھے کہ لوگ برانچز تک کھانا شروع ہو گئے تھے کہیں پہ آ کے. اور وہ
ہاں مجھے سلجوق نے بتایا, میں نے کہا بتاؤ شہروز کیا کرتا رہتا ہے سارا دن؟ کہنے کے بائیسیکل لے کے نکل جاتا ہے, سیر کرتا ہے. جی سر میرا یہی تھا, میں صرف بائک پکڑتا تھا اور نکل جاتا تھا سیر کرنے کے لیے. اور 14 اگست کے جو وہ اسپیشل ایمبیسی میں پاکستان ہاؤس میں فنکشن ہوا, اس میں آپ نے سنا تقریر بھی اچھی کی تھی, کچھ یاد ہے کیا کہا؟ میں نے سر بس یہ کہا تھا کہ بیسیکلی ماؤنٹین کلائمبنگ پاکستان کے اندر جو ہے وہ میرے لیے انڈیپینڈنس ڈے اس طرح ہے کہ میں پاکستان کی ایک سافٹ امیج پریزنٹ کروں آل اوور دا ورلڈ, تاکہ لوگوں کا پرسپیکٹیو بدلے پاکستان کے حوالے سے. تو یہ میرا انڈیپینڈنس ڈے کا گفٹ ہے میرے ملک کو, جس نے مجھے پہچان دی ہے. آپ کی فیوریٹ کوپ ہے وہاں کون؟ رینولڈ میسنر. اس کے علاوہ پاکستان میں ہے شہرباز خان. ہاں شہرباز جی, وہ میرے بہت فیوریٹ ہیں. اور نیپال کے اندر گیلجے شیرپا بہت فیوریٹ ہے. تو اس طرح. آپ کس کے فیوریٹ؟ سر مجھے تو یہ نہیں پتا. میسنر سے ملاقات ہوئی آپ تو کس نے تعارف کروایا؟ سر میرا دوست ہے تھانیسور, تو وہ ایسی نیپالی, کیونکہ زبان میں سمجھتا ہوں ٹوٹلی, تو نیپالی میں گفتگو کر رہا تھا کہ میسنر کا پاسپورٹ رہ گیا میرے پاس, تو میں اس کو دینے جا رہا ہوں. تو میں نے اسے پوچھا, میں نے کہا میسنر کون ہے؟ تو کہتا کہ رینولڈ میسنر. تو میں نے کہا یار تجھے ایک تو شرم بھی نہیں آ رہی کہ اس جیسے بندے کا اتنا کیجول نام لے رہا ہے؟ تو وہ رینولڈ میسنر کا پاسپورٹ رہ گیا میرے پاس. تو میں نے کہا کہ یار مجھے لے کے جاؤ ان کے ساتھ, مجھے نہیں پتا. تو کہتے کہ چلو. تو ہم کاٹمنڈو گیسٹ ہاؤس گئے. اچھا. وہاں پہ واک آف فیم جو انہوں نے بنائی ہوئی ہے, اس کی سب کی پلیٹس لگی ہوئی ہیں اس کے. اچھا یہ ریسنٹ ہے کوئی؟ ریسنٹ ٹائمز پہ. اچھا. تو وہ کاٹمنڈو گیسٹ ہاؤس میں وہ واک آف فیم پہ سب کی پلیٹس لگی ہیں, اس پہ دا بیٹلز اور شیخ الناصر بن خلیفہ, اور اس کے بعد پھر ابھی کارلوس سوریا کی بھی لگی ہے, اور باقی سب کی ماؤنٹینئرز کی بھی ہے سب کی. تو پرانے جتنے ماؤنٹینئرز ہیں 14 کرنے والے, سر رینولڈ میسنر کی بھی ہے وہاں پہ. تو میں وہاں جا کے جو ہے نا وہ بس ایک بوڑھا آدمی جو ہے نا وہ ایسے زلفیں بکھری ہوئی ہیں اس کی, اور ایک چیک شرٹ پہنی ہوئی ہے, داڑھی ہے, اور بس ایسے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے ایک 35 سالہ خاتون کے ساتھ. ایک 35 سالہ خاتون کے ساتھ جو اس کی وہ کوئی وائف ہے یا اس کی گرل فرینڈ ہے, پتہ نہیں, اٹلی کی. اچھا, ناروے کی نہیں؟ ناروے کی نہیں ہے سر. اچھا خیر. تو فارچونیٹلی تو وہ ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی, تو میں گیا, میں نے تو سارے پہتے ساتھ جاتے ساتھ ہی میں کہا سر بگ فین, اٹس آنر ٹو میٹ یو, میرا خواب تھا آپ کے ساتھ. میں نے اس کو پھر تصویر دکھائی وہ والی کہ میں نے وہ بال رکھے ہوئے اس کے جیسے, اور میں نے اپنی اور اس کی فوٹو کو ایسے کولاج بنایا ہوا. میں نے کہا سر یہ دیکھیں. پھر میں نے اس کو اپنا بیٹ دکھایا, میں نے کہا سر یہ دیکھیں, یہ نیپال میں جب بھی آتا ہوں یہ پہنتا ہوں کیونکہ آپ پہنتے ہیں ماؤنٹین. اچھا اس لیے آپ پہنتے ہیں؟ جی سر. ہاں وہ بھی ہمیشہ. یہ ہے کیا سر؟ وہ بیٹس ہوتے ہیں بیسیکلی ماؤنٹین کے, لیکن ان کے والے تو بہت ایکسپینسو ہیں. ان کے تو تقریباً کوئی $1 ملین کے ہوں گے شاید. اچھا. یا 500. نہیں کیا ہوتے کیا وہ سر نیپالی کلچر کے اندر وہ روبیز ہیں ایک طرح کی, اور بہت ایکسپینسو روبیز ہیں. تو میں نے کہا ایک فوٹو کھینچوا. Did you tell him about yourself? جی میں نے ان کو بتایا, میں نے کہا سر میں ینگسٹ کلائمبر ہوں, ابھی کنچنجنگا اور لوتسے کر کے آیا ہوں, اور اس نے اپریشیٹ کیا مجھے. وہ اپریسیشن میں نہیں بولتا, تو اس نے مجھے اپنی وہ ایک ہسکی آواز میں کہا ایسے کر کے, ریئیکشن لیس, پوکر فیس ہے اس کا. تو اس نے مجھے ایسے گلاس ایسے ہاتھ میں پکڑا, اس نے کہا ویل ڈن ینگ مین. تو وہ بس میرا پورا ہو گیا خواب. اور وہ بھی بزی تھے, میں کہا سر میں آپ کا ٹائم نہیں لوں گا. تو میں نے کہا پلیز ایک فوٹو. وہ فوٹو آ گئی نا, میں نے کہا کہ یار کمال, اور میرا ڈریم پورا ہو گیا. میں نے لمبے کرلی بال رکھے ہوئے اس کے اندر, اور وہ میسنر کے بھی وائٹ کرلی بال ہیں, اور بس خواب پورا ہو گیا سر ایک طرح کا. اچھا 8000 جو ہیں 8000 میٹر بلند چوٹیاں پاکستان میں کتنی ہیں؟ 5,000 ہیں. اچھا میں ذرا مخمصے کا شکار ہو گیا ہوں, کیونکہ ایک بہت سرکاری درباری قسم کے صاحب بہت کانفیڈنس سے انٹرویو میں کہہ رہے تھے ٹورزم کے بارے میں, ارشادات ان کے کہ پاکستان میں یہ ہے وہ ہے, اور ہمارے ہاں تو بڑے بلند پہاڑ ہیں, اور یہ 8000 میٹر سے بلند پتہ نہیں 8-9 چوٹیاں ہیں. جی سر.
تو میزبان بھی جو تھے انہوں نے بھی شاید شملہ پہاڑی کے علاوہ کسی اور پہاڑی کا نہیں سنا ہے. ان کا سر پتہ نہیں 8 ہیں یا 9 ہیں. انہوں نے بڑے میرا خیال ہے کہ 8 ہیں. تو یہ 8 نہیں ہے سر؟ یہ تو 5 چوٹیاں ویسے پاکستان میں ہیں اور 14 چوٹیاں دنیا کے اندر ہیں. اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ بہت ان دنوں مطلب بہرحال میں کچھ کہنا نہیں 8,000 چاہتا. سے اوپر تو سر مارس پہ ہی ہوں گی. پھر میں عرض صرف یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی لوگ آئیں ٹیلی ویژن پہ، اگر آپ کو وقتی طور پہ کوئی اقتدار مل گیا تو اگر آپ نے گفتگو کرنی ہے، اگر آپ کو بہت مصیبت پڑی ہوئی ہے اس محکمے کی، تو اس کے اوپر تھوڑا سا پڑھ لیں، تھوڑی سی مطلب کہ ریسرچ کر لیں، یا خاموش رہیں. خاموشی بہتر ہے اور موج کرتے رہیں جو کرنے آئیں. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ جو جا رہے ہیں تو تھوڑا سا روٹ بتا دیں. ہماری دعائیں جو ہیں وہ راستے میں آپ کو ملیں گی، وہ ہم بھیجتے رہیں گے کہ یہاں سے آپ کہاں جائیں گے. پہلے پاکستان سے میں جاؤں گا نیپال. نیپال سے ہم لوگ جائیں گے گورکھا ولیج کے اندر. وہ مناسلو کو کلائم کریں گے. ایک دفعہ میں نے مناسلو کو دوبارہ کلائم کرنا ہے. اس کے بعد ہم لوگ چلے جائیں گے تبت، چائنا سائڈ پہ جی انشاءاللہ. اور تب تک یہ شو آن ایئر ہو چکا ہوگا جب تک میں انشاءاللہ I'll be the youngest in the world to do all the 14 انشاءاللہ. تو اس کے بعد ہم لوگ چویو کریں گے. چویو کیونکہ 13 ہائیسٹ ماؤنٹین ہے. اس کے بعد پھر شیشہ پنگما کریں گے. اچھا ان کے نام ہے چویو اینڈ شیشہ پنگما، یہ جو 13 اینڈ 14 ہائیسٹ ماؤنٹین. اچھا چلیے، یہ پہلی مرتبہ کیونکہ وہ ہم سے ہوتا نہیں، ان کے مقامی نام ہوں گے ظاہر ہے. جی کوئی میرے خیال سے کوئی بدھسٹ ٹائپ کے کچھ اس طرح کے ٹبیٹن کلچر کے نام ہوں گے کوئی. تو چویو اور شیشہ پنگما جو ہے وہ انشاءاللہ کروں گا 13 اور 14 تبت کے اندر. اور اس کے بعد پھر سر خالی I'll be the youngest in the world to do all the 14 and you will be the oldest in the world to do all the 14. یس، کیونکہ میں آپ کے پیچھے پیچھے چلا رہا میرے پیچھے ہیں. مجھے یاد ہے جب آپ نے پریڈکشن کی تھی 2016 میں یا 17 میں when I crossed خردوپین پاس، تو آپ کے الفاظ تھے اللہ آپ کو صحت والی زندگی دے. لمبی میں اس وجہ سے نہیں کہتا کیونکہ آپ غصہ نہیں تھے. جی بالکل. تو صحت والی زندگی دے. اور آپ نے کہا تھا کہ بے شک میں ہوں نہ ہوں، شیروز ول بی دی ینگسٹ پاکستانی ٹو ڈو ایوریسٹ. اور جب میں ایوریسٹ میں پہنچا تھا میں نے کہا تھا کہ سر آج میں ایوریسٹ پہ پہنچ گیا ہوں. اور جس بوڑھے کا آپ نے مجھے بتایا تھا وہ میرے آگے تھا اور مجھے کھینچ کے یہاں پہ لے کے آیا. تو سر میرے لیے بڑی آنر کی بات تھی. اور آج میرے لیے آنر کی بات یہ ہے کہ میں آن ایئر اس طرح آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں اسی موضوع پہ جس کے آپ ماسٹر ہیں پاکستان کے اندر. تو اٹس آنر فار می. اچھا ایک میں آبزرویشن ہے میں آپ سے کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ جو میں نے ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے یہ جیپنیز ہے اور اس کے اوپر کوہ فوجی یاما کی بلندی کی یہاں پہ پاکستان میں میرا خیال 1000 چوٹیاں ہوں گی. جی سر میرے خیال سے انگنت ہوگی. لیکن وہ اتنی پرائیڈ لیتے ہیں اپنی ماؤنٹینز پہ کہ ان کے تمام جتنے سوونیئرز ہیں، لوگوز ہیں، ان کا لٹریچر جو ہے اس میں فوجی یاما آ رہی ہے، ان کی داستانوں میں فوجی یاما آ رہی ہے. آپ نے کبھی یہاں پہ پروجیکشن دیکھی اپنے پہاڑوں کی؟ مطلب K2 جیسے پہاڑ جو سرپاس کرتے ہیں بیوٹی میں کسی اور پہاڑ کو، ایون ایوریسٹ کو یا نانگا پربت یا اور جتنی بھی ہیں براڈ پیک، کہیں آپ کوئی سوونیئر کسی محکمے میں کوئی شخص جو ہے وہ پروموٹ نہیں کر رہا پہاڑوں کو. یعنی ہم اتنے لاپرواہ ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ان پہاڑوں کو پروموٹ کرنا چاہیے. اور ان کو پروموٹ کرنے کا سب سے بڑا جو ہے پروپیگنڈا ہمارے پاس ہتھیار وہ ہیں شہروز جیسے لوگ. میں آپ کو حسب معمول ہماری نیک خواہشات، دعائیں، اور وہ پنجابی وچ کہندے نے کہ شالا تینوں تتی ہوا نہ لگے. یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں تو برف ہوگی. تو میں یہی دعا مانگ سکتا ہوں کہ شالا تینوں ٹھنڈی ہوا نہ لگے. شالا جس پہاڑ کے آگے تم جاؤ وہ سرنگوں ہو جائے. اور شالا تم ہمیں موقع دو کہ ہم تم پر ایک مرتبہ پھر فخر کریں اور 14 بلند ترین جو چوٹیاں ہیں دنیا کی وہاں پہنچنے والا ایک پاکستانی ہو اور اس پاکستانی کے ساتھ ایک بوڑھا ہو اور آپ کی جیب میں پاکستان کا پرچم ہو. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ سر آپ کا. یہ پروگرام شہروز کی 14 میں سے آخری 2 چوٹیاں سر کرنے کی مہم پر جانے سے پہلے ریکارڈ کیا گیا تھا.
بدقسمتی سے کوہ پیماؤں کے ساتھ پیش آنے والے حادثے کی وجہ سے چین نے اس سال کوہ پیمائی پر پابندی لگا دی. یوں شہروز صرف ایک چوٹی سر نہ کر سکنے کی وجہ سے دنیا کی 14 بلند ترین چوٹیاں سر کرنے والے سب سے کم عمر کوہ پیما کا ریکارڈ نہ بنا سکے. لیکن گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شہروز کاشف کے کئی ریکارڈز موجود ہیں. وہ 8000 میٹر سے بلند ترین 5 چوٹیاں سر کرنے والے دنیا کے سب سے کم عمر کوہ پیما ہیں. سر تھینک یو سو مچ. آپ نے ہمیشہ سے بہت دعائیں دی ہیں اور یس won't be able to complete my 14 but sometimes your tongue must confess and your head must bow that this is the greatest of all time and you cannot fight the nature.